پروفیشنل بننے کا شوق کس کس کو؟ جن کا نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. نہیں ہے؟ کیونکہ پڑھنے لکھنے کے بعد آپ کسی نہ کسی پروفیشن میں تو جائیں گے نا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹے سی مختصر سی گفتگو میں آپ سے کس موضوع پہ گفتگو کی جائے. کوئی ایسی گفتگو جو آپ کو ساری عمر زندگی بھر کام بھی آئے اور جو آپ کو کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہ ملے. جو چیز آپ کو کتابوں میں مل جائے گی اگر وہی آ کے میں نے بیان کرنی ہے تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آنے کا فائدہ یہ ہو کہ کچھ ایسی چیز دوں جو ڈھونڈنے سے بھی کتابوں میں نہ ملے, جو نچوڑ ہو پریکٹیکل لائف کا. تو جو پریکٹیکل لائف کا نچوڑ ہوگا وہ آپ کو کام آئے گا. جن غلطیوں سے پریشانیوں سے ہم گزرے ہیں اس میں سے کم از کم آپ کو گزرنا نہیں پڑے گا. تو آپ کو پہلے سے بتا دیں گے کہ اگر اس راستے پر اس طرح سے چلیں گے تو ٹھوکر کھانے سے محفوظ رہیں گے, ورنہ ٹھوکریں کھا کھا کے اور دکھ اور تکالیف برداشت کر کر کے پروفیشنل بننے کا جو سفر ہے بہت سارے لوگ اس میں رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے کنفیوزڈ پرسنالٹی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اس سفر سے کہ نہ وہ انسان رہتے ہیں نہ وہ پروفیشنل رہتے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ اس مختصر سی گفتگو میں اب آپ کو چند ایک ٹپس اینڈ ٹیکنیکس دے دوں کہ جب آپ اس سفر پہ شروع کرنے کا ارادہ کریں گے تو آپ اپنی سفر کے دوران اپنی انسانیت کو بھی پروٹیکٹ کرتے رہیں تاکہ اچھے انسان رہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے پروفیشنل گرومنگ میں بھی رہیں کہ آپ کی پروفیشنل گروتھ اور گرومنگ ہوتی رہے. ٹھیک ہے؟ یہ موضوع ٹھیک ہے یا چینج کر دوں؟ ٹھیک ہے. ہم ایک لفظ بولتے ہیں بہت زیادہ, آپ دیکھیے گا میڈیا میں بھی انڈیویجول ڈسکشنز میں بھی ایک لفظ ہے پروفیشنل. جیسے میں نے ابھی پوچھا کہ پروفیشنل بننے کا شوق کس کس کو ہے, اور ایک دوسرا لفظ بولتے ہیں پروفیشنلزم. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ کے نزدیک پروفیشنل کون ہے, میں ڈیفینیشن نہیں پوچھ رہا, صرف ایک اظہار خیال کے طور پہ مختصر سا کہ پروفیشنل کس کو کہتے ہیں. تو بس ہماری اس گفتگو کا جو لب لبا ہوگا نا, جب میں اپنی گفتگو ختم کروں گا تو ہم کولیکٹیولی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے, میں آپ سے سیکھ رہا ہوں, کچھ آپ مجھ سے سیکھ لیں گے, تو ایک دوسرے سے کولیکٹیولی سیکھتے ہوئے پروفیشنل کون ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں پروفیشنل کون ہوتا ہے؟ کچھ آئیڈیاز. جی. اگر کوئی آدمی, انہوں نے کہا ہے کہ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن پراپرلی فالو کرے تو اس کو پروفیشنل بولتے ہیں. یہ ایک نقطہ کمپنی کے لیے, تو اس کو ہم پروفیشنل بولیں گے. کمپنی کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں ہے, سپوز کرکٹ میں ہے, وہ اپنی فیلڈ میں ایک ایکسپرٹ ہے اور اس کو جو رولز اینڈ ریگولیشن اس کو پراپر وہ فالو کرتا ہے, تو وہ میرا خیال پروفیشنل. کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن باقی بھی, یعنی کسی آدمی کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ پروفیشنل ہے, تو آپ کی گفتگو سے نتیجہ میں اخذ کروں تو یہ ہوگا کہ اگر وہ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن پراپرلی فالو کرتا ہے تو وہ پروفیشنل ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ دونوں کی بات آلموسٹ ایک ہی ہو گئی نا. اب میں آپ کو اپنا نالج, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. دنیا کا کوئی بھی پروفیشن لے لیں جس میں بھی آپ نے آگے جانا ہے, یا جس کے لیے آج آپ یہاں بیٹھ کے اپنی اکیڈمک تیاری کر رہے ہیں, آپ آگے چل کے کوئی نہ کوئی پروفیشن تو اڈاپٹ کریں گے نا. دنیا کا کوئی بھی پروفیشن لے لیں, اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا آپریشنل ایسپیکٹ ہے جس کے لیے ایس او پیز بنتے ہیں, ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ ہے, وہ لوگ جو آپریشنز کو لے کے چلتے ہیں. پروفیشن میں ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ لوگوں پہ بیس کرتا ہے. یہ 1000 کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہم جن کنفیوژنس کے پروسیس میں سے گزر کے غلطیاں کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے وارننگ لیٹرز لیے ہوں گے ہم نے, پتہ نہیں اپنے باس سے کتنی جھڑکیاں کھائی ہوں گی, پتہ نہیں کتنی ایمبیگوٹیز کی پرابلمس کو فیس کیا ہوگا. یہ سارے پروسیس سے آپ کو بچا کر جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو پروفیشن کے دو حصے ہوں گے, ایک اس کا آپریشنل ایسپیکٹ ہے. مثال کے طور پہ اب آپ نے آئی ٹی بھی کرنی ہے,
چائے بنانے کا ایک طریقہ ہے, پھر اس کے ساتھ وہاں پہ کیا کیا ہے, بسکٹ بھی ہیں, کیا چیزیں. اب ہماری بس قسمت تھی کہ یہ اینڈ پہ سرو ہوں گے, تو ابھی ہم پہلے سے نہیں بتا سکتے. تو اس میں بسکٹ بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور بھی چیزیں ہوں گی, میٹھی چیزیں بھی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں ایک پروسیس سے گزر کے بنی ہیں, یہ آپریشنز ہیں. اب وہاں کچن سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آنا اور یہاں پہ سارا سیٹ اپ لگانا, اور چائے کم پڑ جاتی ہے تو واپس جا کے کچن سے فل کر کے پھر آپ کو لے کے آنا, یہ ایڈمنسٹریشن ہے. یو گاٹ دا پوائنٹ. آپریشنز اگر ادھر ہوں اور ایڈمنسٹریشن نہ ہو تو آپریشن وجود میں نہیں آتے. ایڈمنسٹریشن سے آپریشنز نکلتے ہیں اور پھر آپریشنز کے اوپر ایڈمنسٹریشن سپروائز کرتی ہے تو آپریشنز رن ہوتے ہیں. ابھی ہم پروفیشنلزم اور پروفیشنل کی طرف نہیں جا رہے, ابھی ہم صرف لفظ پروفیشن کے اوپر ہیں. اس میں سے لفظ پروفیشنلزم اور پروفیشنل نکلا, تو جس میں سے یہ دو لفظ نکلے ہیں پروفیشنلزم اور پروفیشنل اور پروفیشنلزم, اس کی روٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی ہم, ٹھیک ہے. اب جب پروفیشنل کون ہوگا یا پروفیشنلزم کیا ہوگا, کہ آپ جس کام میں بھی پروفیشنل ہیں اس کی ٹیکنیکلٹیز کو کنسیپچولی اچھی طرح جانتے ہوں, کنسیپچول کلیئرٹی ہو, اور پھر اس کی پروسیجرل انڈرسٹینڈنگ ہو. دو چیزیں ہیں. ابھی یہاں بیٹھ کے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنی کنسیپچول کلیئرٹی کے لیے بیٹھے ہیں, تاکہ اس کے اوپر جب آپ فیلڈ میں کسی جاب میں جائیں گے تو وہاں کی جو پروسیجرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آج کی کنسیپچول کلیئرٹی سے مینج ہوگی. میں زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رہا, آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, بٹ میں اسی لینگویج میں بات کر رہا ہوں جو لینگویج آپ کو آگے چل کے فیس کرنی پڑے گی. یو گاٹ دا پوائنٹ. تو کنسیپچول کلیئرٹی ہو جس شعبے میں بھی ہیں آپ, اور پھر اس کنسیپچول کلیئرٹی کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہو. یہ جو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت ہے کنسیپچول کلیئرٹی, اس کو حکمت کا نام دیتے ہیں. اگر میں اس کو اسلامی ٹرم میں بات کروں, وزڈم کا نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب پروفیشن میں کوئی ایس او پی بنتی ہے, وہ جو پروسیجرل ایس او پی ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, اس میں حکمت انوالو ہوتی ہے. کانسیپٹس کی کلیئرٹی تو ہے آپ کے پاس, مگر آپ نے اس کو پریکٹیکل لائف میں ڈیزائن کس طرح کرنی ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کریں بغیر کسی رکاوٹ کے اینڈ پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں. دیٹ از آپریشنل سائڈ آف دی پروفیشن. اب اگر کسی شخص کو آپ نے یہ ڈیوٹی دی ہے مثال کے طور پہ کہ اس نے کچن سے چائے بنا کے آپ کو یہاں سرو کرنا ہے, مگر جو آدمی چائے بنا رہا ہے اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے اور اس نے آپ سے چھٹی مانگی ہے کہ میری جگہ چائے بنانے کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیں اور مجھے جلدی سے فارغ کر دیں, مگر جو سپروائزر ہے اگر وہ سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھٹی نہیں دیتا تو اس کا سارا دھیان چائے کی کوالٹی کی بجائے گھر کی ایمرجنسی پہ ہوگا. تو اگر ایڈمنسٹریشن پراپر نہیں ہوگی تو اس کا سارا اثر آپریشن کے اوپر آئے گا. یو گاٹ دا پوائنٹ. یہ لفظ پروفیشن کی سادہ سی میں آپ کو اس کی طریقہ بتاتا ہوں. میری جتنی بھی گفتگو ہے اس کو بعد میں آپ نے ویریفائی بھی کرنا ہے, اس کے اوپر آپ نے اپنی عقل اپلائی کر کے تو میری اس گفتگو کو ایویلویٹ بھی کیجیے گا. گوگل جائیے گا, شیخ گوگل میں, اور وہاں پہ ورڈ پروفیشنلزم یا پروفیشن ٹائپ کیجیے گا. اس کی جو ڈکشنری ڈیفینیشن ہے نا, اس میں آپ کو بتاؤں گا کیا لکھا ہوا ہے. آپ آپریشنل سائڈ سمجھ گئے. اب آپ آئیے آپ کی ایڈمنسٹریٹو سائڈ. جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی کمپنی کا, ایچ آر پالیسیز اینڈ پروسیجرز, وہ آپریشنز کے لیے نہیں بنتی, وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے بنتی ہیں. آپریشنز کے لیے ایس او پی بنتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں جب تک جمع نہیں ہوں گی, کوئی چیز کوئی بھی کام وہ پروفیشن نہیں کنسیڈر ہوگا. لوگوں کی دیکھ بھال اور آپریشنز کی نگرانی. یو گاٹ دا پوائنٹ. اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی پروفیشنل ہے یا نہیں ہے, تو اب جو آپ نے باتیں کی میں اسی کو ریپیٹ کر کے اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں. جو آپ نے کہا درست کہا, کسی نے ایک پہلو کو ہائی لائٹ کیا, کسی نے دوسرے پہلو کو ہائی لائٹ کیا. اس ٹیبل سے میم نے کہا کہ
لوگوں سے ڈیلنگ اچھی ہو، یا اس کا ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ ہے. تو پروفیشنل آدمی اگر آپریشنلی ساؤنڈ ہے، اپنے کام میں ٹیکنیکل مہارت رکھتا ہے، مگر لوگوں سے رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب میرا جملہ یاد رکھیے گا، وہ ٹیکنیشین ہے، پروفیشنل نہیں ہے. یو گاٹ دا پوائنٹ. پروفیشنلزم یا پروفیشنل تب تک نہیں بنتا جب وہ لوگوں سے اپنے کردار، اپنا سلوک اور اپنی ڈیلنگ میں بزنس ایتھکس اور پروفیشنل ایتھکس جو ہوتے ہیں، جو معاملات زندگی ہوتے ہیں، ان میں مہارت یا ان میں صلاحیت پیدا کرنے کی ٹریننگ یا تربیت نہیں لیتا. اگر ایک آدمی اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے تو وہ نچلے لیول پہ جب کام کر رہا ہوگا، لیبر کے لیول پہ، تو وہ ٹھیک ہے. مگر جیسے ہی آپ اس کو کوئی سپروائزری رول دیں گے تو سپرویژن کا رول ہے، اس کے بعد پھر مینیجریل رول ہے، پھر جیسے جیسے ایڈمنسٹریشن کے لیولز بڑھتے جائیں گے، ان ساری ایڈیشنل رسپانسبلٹیز کے اندر لوگوں کو ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی شامل ہوگی. جو مینجمنٹ کے لیولز ہیں، جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے، سپروائزر ہے، اسسٹنٹ مینیجر ہے، سینئر مینیجر ہے، یہ سارے لیولز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان کو ایڈیشنل کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مینیج کرنے کی رسپانسبلٹی بھی دی ہے. تو ان اٹس ٹرو سینس جب آپ لفظ پروفیشنل کو گوگل میں ٹائپ کریں گے تو اس کی ڈکشنری ڈیفینیشن میں دیکھیے گا کہ ایک مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے پروفیشن میں مہارت حاصل کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کا لوگوں سے رویہ اور سلوک بہتر ہوتا ہے ایز پر پروفیشنل ریکوائرمنٹ. اس میں آپ کا حسن سلوک بھی ہے. اسی ڈیفینیشن پہ آپ بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے، وہ بڑی بڑی پروفیشنل پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں مگر پروفیشنل نہیں ہیں. کام جانتے ہیں کیا کرنا ہے، مگر نہ کام لینے کی تمیز ہے نہ کام دینے کی تمیز ہے. جو ان کا اسی لیے بزنس ایتھکس پڑھاتے ہیں مینجمنٹ کی بکس کے اندر. تو جب آپ اس کو سمرائز کرتے ہوئے، یہ گفتگو لمبی ہے چونکہ مختصر سا سیشن ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے، جب آپ کہتے ہیں نا میں پروفیشنل بنوں گا، تو آپ کے پروفیشنلزم کا کام میں مہارت حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 2 دن لگائیں، 1 مہینہ لگائیں، اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے. جو چیز ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ کی پوری زندگی میں چیلنجنگ ہوگی، وہ دوسروں سے آپ کے تعلقات کا معیار ہے. اس میں آپ کا حسن سلوک بھی ہے، اور اس میں 3-4 چیزیں وہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے بغیر پروفیشنل نہیں بنتا. نمبر 1 کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کیسے کام آنا ہے، بینگ ان دا پروفیشنل پوزیشن، دفتر کے معاملات ہوں یا دفتر سے باہر کے معاملات ہوں. دوسرا، اگر کبھی اختلاف پیدا ہو جائے، کانفلکٹ مینجمنٹ، تو آپ نے اپنے دفتر میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو پہلی پرائورٹی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کیسے شریک ہونا ہے. دوسری ہے کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. تیسرا آپ کا ہو جائے گا کریٹیو تھنکنگ. یعنی کریٹیو تھنکنگ سے مراد وہ انگریزی کتابوں والی کریٹیو تھنکنگ نہیں ہے. وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جس کو حکمت ملی اس کو ایک خیر کثیر ملی. جو کچھ زندگی میں سیکھا ہے، اس سیکھنے کو زندگی میں کب کہاں پہ بولنا ہے اور اپلائی کرنا ہے. ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہی نصیحت ہے نا. اس نصیحت کے اندر ایک اور نصیحت ہے کہ بے شک جھوٹ نہیں بولنا، مگر سچ بولنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے. ہم بلنٹ بات کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے فریضہ سر انجام دے دیا. اگر کوئی پیشنٹ مرنے والا ہے، اس کے منہ پہ کہیں کہ تم 2 دن بعد فوت ہو جاؤ گے، تو اس کے 2 دن سے پہلے ہی وہ فوت ہو جائے. تو ڈاکٹر ہونا اور بات ہے، اور مریض کی جان بچانے کی صلاحیت حاصل کرنا اور چیز ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لائف کی ڈیفینیشن کو یا لائف کے معنی اور مفہوم کو چینج کر دیتے ہیں. تو اس کو سمرائز کرتے ہوئے اب آپ کلیئر ہو گئے، مگر میں اس کو ریپیٹ کروں اپنی گفتگو کو، کہ پروفیشنلزم سے مراد صرف ٹیکنیکلی ماہر ہونا نہیں ہے، بلکہ پروفیشنلزم سے مراد اس شخص کا دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھا ہو. آپ اپنے دوسروں کے ساتھ تعلقات میں دن بہ محنت کر کے اپنے تعلقات کی کوالٹی کو امپروو کریں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا اچھا کال ہے، اس پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات.
انہوں نے اپنے حواریوں کو نصیحت کی جب انہوں نے بھیجا تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے 2 چیزیں کہیں کہ سانپ کی مانند ہوشیار رہو جب آپ فیلڈ میں جائیں گے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دنیا میں اس طرح سے بھیج رہا ہوں جیسے میں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان میں بھیج رہا ہوں۔ تو بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان میں بھیجتے وقت 2 نصیحتیں کی کہ سانپ کی مانند ہوشیار رہنا اور کبوتر کی مانند بے ضرر۔ تو سانپ کی مانند ہوشیار رہنے سے مراد یہ ہے کہ اتنے الرٹ رہنا کہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے، اور کبوتر کی مانند بے ضرر اس لیے رہنا کہ کسی شخص کو یہ ڈر نہ ہو کہ تم سے اس کو نقصان پہنچے۔ یو گاٹ دا پوائنٹ؟ تو یہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت ہی پکڑ لینا تو یہی سارا پروفیشنلزم ہے۔ تو ان اٹس ٹرو اینڈ جینون ڈیفینیشن جو کتابوں میں بھی ہے، اس پہ پھر جب آپ کتاب جائیں گے نا اس کی ڈیٹیل میں تو بہت سارا آپ کو کتابی مٹیریل بھی مل جائے گا، انگریزی میں بھی اردو میں بھی۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ نے پروفیشنل بننے کا عہد کر لیا ہے تو ذہن میں رکھیے گا آپ نے ٹیکنیشین بننا ہے یا پروفیشنل بننا ہے۔ اگر پروفیشنل بننا ہے تو پھر آپ کو اپنا کام میں مہارت کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی بلند رکھنا پڑے گا، کردار سازی پہ بھی توجہ رکھنی پڑے گی۔ تو جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ زندگی آرگنائزیشن سے باہر کی لائف کو اور آرگنائزیشن کے اندر کی لائف کو سیپریٹ نہیں کرتے، ہو ہی نہیں سکتی، بائی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی، بائی نیچر نہیں ہو سکتی۔ اس میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اسسٹ کریں گے اچھے لوگ، مگر اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی طرح سے۔ تو آپ کی اجازت سے یہ ڈسکشن میں تھوڑی اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر لوں گا۔ تو آپ یوٹیوب پہ جائیں گے نا تو ڈاکٹر نعیم مشتاق ٹائپ کیجیے گا، اس میں آپ کو کافی جو اس طرح کی ٹاکس وغیرہ آپ کو مل جائیں گے۔ میں اس لیے آپ کو ریفر کیا ہے تاکہ یہاں تو مختصر بات ہوئی ہے مگر وہاں ڈیٹیل سے آپ کو مل جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔